السلام علیکم جی. جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے بارے میں اور ان کے تھاٹ پروسیس کے حوالے سے میرا خیال تھا کہ میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلاؤں تاکہ کل کوئی آپ کی توقع کے خلاف بات ہو تو آپ کو کلچرل شوق نہ لگے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے اوپر پچھلے دنوں ایک قیامت گزری ہے، اور وہ قیامت یہ تھی کہ ان کی جو ہے وہ ایک مطلب کہ جنسی عمل کی جو آڈیوز ہیں اس وقت جو انسان آوازیں نکالتا ہے، پتہ نہیں نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا، ہمیں تو کوئی اس طرح کا تجربہ نہیں ہے، لیکن جو اپنے پارٹنر کو لبھانے کے لیے جو آوازیں نکالتا ہے ان آوازوں کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ریلیز کی گئی. میں پیشہ ورانہ ضرورت کے تحت صرف اس لیے کہ میں کہہ سکوں کہ میں نے سنی ہے، میں نے ناگواری کے ساتھ اس کو سنا، اور پھر اس کے بعد میرا خیال یہ تھا کہ جس طرح پی ٹی آئی کی پوری سوشل میڈیا ٹیم اور اس کی سوشل میڈیا ٹیم کے تمام جرنیل، بریگیڈیئرز، میجر جنرلز، لیفٹیننٹ جنرلز اور 5 اسٹار جنرلز جس طرح ایک دم کودے اس کی مدافعت کے اندر، اس میں بھی ایک ڈھنگ ہے، میں اس کے اوپر بات کروں گا آپ کے ساتھ. تو اس سے اندازہ ہوا کہ اب کچھ ہی دنوں کے اندر عمران احمد خان نیازی صاحب بھی کہیں گے کہ جناب جعلی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اوپر جو ہے کچھ دوستوں نے ہمیں ایڈوائز کیا کہ ایک سافٹ ویئر ہے، آن لائن پڑا ہوا ہے، فری ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے اور ان آڈیوز کو اس کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ بھی انڈیکیٹ کر دے گا کہ اس میں کوئی ایڈیٹنگ ہے یا کوئی ڈبنگ ہے. تو اس پیرامیٹر سے بھی ہماری ٹیم نے گزارا اس کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی کام مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہماری اس تمام جو بھاگ دوڑ جو تھی، جو مطلب کہ کیا کہنا چاہیے تگ و دو جو تھی، اس کا نتیجہ اس وقت جو تھا وہ بے معنی ہو گیا جب عمران احمد خان نیازی صاحب نے 2 دن میں 2 دفعہ مسلسل ان آڈیوز کے اصلی ہونے کا اعتراف کر لیا. پہلے انہوں نے چند 100 یا چند درجن جو لوگ کرائے کے اکٹھے کیے تھے گورنر ہاؤس لاہور کے باہر مظاہرہ کرنے کے لیے، کرائے کے نہیں تھے، ان میں سے کچھ ملازمین بھی تھے. ظاہر پی ایچ اے کا صدر، اگر پی ایچ اے کا جو چیف ہے اگر وہ پی ٹی آئی کا یوتھیا ہوگا تو وہ پھر مالیوں کی ڈیوٹی تو لگا دے گا نا. تو اتنے اس سے زیادہ تو کئی گنا زیادہ تو پی ایچ اے کے مالی ہیں نا اس شہر کے اندر. تو وہ وہاں پہ اتنے لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے. کچھ جو تھے وہ محمد ایجنسی سے آئے ہوئے تھے لوگ تھے، تو ملا کے 1000 سے کام نہیں ٹپ سکا آگے. تو ان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب یہ میری آڈیو جاری کریں گے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے. تو اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ جناب عمران احمد میری گندی گندی آڈیو جاری کریں گے. تو اس میں 2 باتیں ثابت ہوئیں، ایک نہیں ثابت ہوئی، 2 باتیں ثابت ہوئیں. ایک تو یہ کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی گندی گندی آڈیوز موجود ہیں جس کا ان کو بھی پتہ ہے. ظاہر جس نے کرتوتیں کی ہوتی ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں نے کیا کرتوت کی ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے. اور ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ گندی گندی ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ موجود ہیں. یہ دونوں اعترافات ان کی طرف سے ہو گئے. پھر جناب ہمارے حبیب اکرم صاحب جو ہیں محب مکرم، وہ ان کا انٹرویو کرنے پہنچ گئے اپنے نئے ٹی وی چینل سنو کی جانب سے، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے تو انہوں نے پھر دوبارہ کہا کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے. پھر ایک نئی بحث چل پڑی کہ کیا جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ ہونا اور بار بار ہونا ٹھیک ہے، کیا اس کے اوپر پردہ ڈالا جانا ضروری ہے. یرکانے کے لیے جن پارٹیوں نے جو تھا یہ آڈیوز جاری فرمائی تھیں، ان پارٹیوں نے پھر درمیان میں سے وہ ڈیٹا بھی نکل آیا نا، وہ تصویر بھی نکل آئی اکبر ایکس بابر صاحب والے کیس کے اندر کہ 70 لاکھ روپیہ جو ہے وہ خاتون جو ہے اس آڈیو کے اندر جن کی آواز کہی جا رہی ہے وہ بھی یہ طور پہ ان کو ادا کیا گیا ہے. پھر وہ جو پی ٹی آئی کی امی ہوتی تھیں وہ فوزیہ قصوری صاحبہ، ان کا بیان بھی نکال لیا کہ جناب ہمیں بتایا تو جائے کہ یہ جو خاتون ہے وہی میں نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ ابھی کسی کی منقوہ ہیں تو اچھا نہیں لگتا. تو وہ جو فوزیہ قصوری نے بھی کہا کہ ان کی پارٹی کے لیے خدمات کیا ہیں کہ ان کو یہ جو عہدے دیے جا رہے ہیں.
اور ظاہر رقوم تو شاید ان کے علم میں نہ ہو کہ دی جا رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ تو تھا. پھر وہ ظاہر ہے کہ پیسے جلدی ختم ہو جاتے ہیں نا, 70 لاکھ روپے ایسے کتنے کی دیر چلنا سے, اور اس لیول کی لائف سٹائل کے اوپر تو بالکل بھی کم وقت نکالتا, تو ختم ہو گئے. تو پھر وہ پارٹی کی صفوں سے پیچھے چلی گئی. ویسے بھی اس طرح کے جو مینیک ہوتے ہیں ان کا دل ایک ہی چیز سے بہت جلدی بھر جاتا, تو شاید یہ بھی وجہ ہو گئی ہو. اب اگر اس تھاٹ پروسیس کو دیکھیں تو اس کے بعد عمران احمد خان نیازی صاحب نے اس اعتراف کے بعد اسی انٹرویو کے اندر انہوں نے گزارش کی ہے ISI سے ہاتھ باندھ کے کہ وہ اگر ملک کے اندر چاہے تو ملک سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے. اور مطلب کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جناب آج بھی خادم ہوں, تو میں تو جناب آپ کا بہت ہی ہدی خان ہوں, تو وہ خاکسار کو کے حوالے سے کوئی نظر ثانی کی جائے رویے کے اوپر, اور مجھے اسی طرح لا کے تو پھر مسلط کیا جائے. دیکھیں نا, عدالتوں کے ذریعے تو آپ مجھے سپورٹ فراہم کر رہے ہیں, لیکن یہ آدھی سپورٹ ہے. ٹھیک ہے نا, جس طرح آپ ججز کو مینیج کر رہے ہیں یہ آدھی مینجمنٹ ہے. پوری مینجمنٹ کریں, سیاستدانوں اندر پاؤ چھتر مارو نہ دی, ایسی تیسی کرو. ٹھیک ہے, بس دیکھیں نا, نواز شریف اور ان کی صاحبزادی تو باہر چلے گئے, اب بلاول کو اور ان کے والد صاحب کو باہر بھیجیں, تو اس کے بعد پھر باقیوں کو پکڑ کے اندر کریں اور دیکھیں پھر آپ کا بھائی جو ہے وہ کیسے حکومت کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے اس نے کہا تھا کہ جی امریکہ کی وجہ سے حکومت گری, پھر اس نے کہا کہ نہیں امریکہ نہیں, ڈیوڈ لو جو تھا امریکی حکومت نے فوج کو کہا, پھر فوج نے میری حکومت گرائی نہیں, فوج نے نہیں گرائی, فوج میں سے کچھ جرنیلوں نے گرائی. اچھا, کچھ جرنیلوں نے گرائی, ISI نے گرائی, ISI نے نہیں گرائی, مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے گرائی. اب وہ بدلتے یہاں پہ آ گئی ہے صورتحال کہ جس دن مجھے پتہ چل گیا تھا, جس دن وہ میرے ساتھ سے ہٹے تو اس دن مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری گورنمنٹ گئی. یعنی کہ جس دن انہوں نے مجھے گود سے اتارا تو میں تو معذور آدمی تھا, پولیو کا مارا ہوا اپاہج تھا, میں تو نہیں چل سکتا تھا, تو میں گر گیا زمین کے اوپر, تو اب مجھے دوبارہ اٹھا کے گود میں اٹھا لیں. یہ انہوں نے نقطہ نظر پلیڈ کیا ہے بظاہر میڈیا کے اوپر. اور مطلب کہ اپنے مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے, کسی بھی دوست کے نظریات کے اوپر قطعاً مجھے کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا. میں آج بھی جو پریس کلب کے اندر کل جو گیا تھا ووٹ ڈالنے کے لیے, میں نے وہاں پہ بھی کچھ دوستوں سے کہا, میں نے کہا کہ دیکھیے آپ جو ہیں مجھے جانتے ہیں, گزشتہ 20 سال سے میری رہن سہن سے آگاہ ہیں, میری طبیعت سے آگاہ ہیں. اگر آپ کو میرے خیالات سے اتفاق نہیں ہے تو اس کا لازمی مطلب تھوڑی ہے کہ نیچے آ کے ایسے کتے و کتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے خیالات کا اظہار اپنی ٹائم لائن پہ کریں, میں اپنے خیالات کا اظہار اپنی ٹائم لائن پہ کر رہا ہوں. آپ کے خیالات جو ہیں اگر ان کے اندر اپیل ہوگی تو آپ کو زیادہ لوگ دیکھ لیں گے. میرے خیال کے اندر یہ آپ جو میری ٹائم لائن پہ آگے گند کرتے ہیں یار, یہ تو زیادتی والی بات ہے نا. مطلب آپ کے خیالات ہیں, آپ نیچے آ کے اتنے سالوں کے تعلقات جو ہیں ان کو نظر انداز کر کے گالم گلوچ کرتے ہیں یار, یہ تو مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں آپ کی یہ بات تو درست ہے. میں نے کہا آپ اپنی ٹائم لائن پہ کیا کرتے ہیں, میں نے کبھی آپ کی ٹائم لائن پہ آ کے گند کیا یا آپ پہ تنقید کی ہے یا آپ پہ کوئی طنز کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں, میں مسکرا کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ آپ کا نقطہ نظر ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح میرا بھی نقطہ نظر ہو سکتا ہے. میرا نقطہ نظر ٹویٹر سے زیادہ ہوتا ہے, تہاڈا ہوتا نہیں, پھر تہاڈی کوئی گل نہیں سن رہا ہوتا, تو آپ کو ایک لائک لگا ہوتا ہے اور 10 لوگوں تک آپ کے وہ خیالات پہنچے ہوتے ہیں. میرا جو ہے وہ 24,000 لوگوں تک انی دیر جو پہنچ گیا ہوتا ہے. تو تمہیں یہ تکلیف ہوتی تھلے آ کے یار گالاں کٹ دے ہو اتنے پرانے تعلقات کے باوجود بھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہوگی, آپ کی بات آئندہ نہیں کریں گے. تو میرا مطلب ہے تھاٹ پروسیس بندہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. عمران احمد خان نیازی صاحب نے پہلا تو یہ کیس جو ہے آن ریکارڈ ادھر ڈالا ہے کہ جناب خاکسار کو. دوسری طرف جو ان کا تھاٹ پروسیس ہے اور جس کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں, اور یہ ولاگ کرنے کا سبب یہ ہے آج, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ میری چھٹی حص یہ کہتی ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میری چھٹی حص مجھے دھوکہ بھی دے سکتی ہے, لیکن میری چھٹی حص بار بار اس امر پہ اصرار کر رہی ہے کہ جو اس وقت جو ہے وہ PTI کے ناقدین اور مخالفین کی ڈیپ فیک ویڈیوز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں یا تو تیار ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں.
یا کروائی جا چکی ہیں، اور بڑے ایکسپرٹ ہائر کیے گئے ہیں اس دفعہ۔ اگر وہ $25,000 پر منتھ کے اوپر امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کر سکتے ہیں، سی آئی اے پاکستان کا اسٹیشن ہیڈ جو ہے اس کی کمپنی کو ہائر کر سکتے ہیں تاکہ سی آئی اے میں بھی انرولڈ مل سکیں، پینٹاگون میں بھی مل سکے اور وائٹ ہاؤس میں بھی مل سکے، تو وہ اس سے کہیں زیادہ پیسے اس طرح کی ویڈیوز کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ میری چھٹی اس یہ کہتی ہے کہ 2 لوگ اس کے ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، ایک جو ہیں وہ مریم صاحبہ ہیں اور ایک جو ہے دوسرے جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں۔ ان دونوں کی فیک ویڈیوز کہیں نہ کہیں تیار ہو رہی ہیں، اور جیسے ہی عمران احمد خان نیازی صاحب کو یہ محسوس ہوگا کہ رستے ٹوٹلی بند ہو گئے ہیں تو اپنی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے پھر وہ یہ مارکیٹ میں ڈالیں گے۔ اچھا، ایک تھریٹ ان کو ابھی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ان کا ترا نکال دیا جاتا ہے کہ 30-35 سیکنڈ کی ویڈیو آ گئی، کلپ آ گیا، وہ اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کلپ آ گیا، وہ پھر لگا دیتا ہے سب کو، ڈھونڈو کہاں پہ آیا، کس نے ریلیز کیا ہے، تو وہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ رضی دادا کی شرارت تھی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ حالانکہ مجھے بھی آواز پڑتی ہے کہ کلپ آ گیا تو میں بھی ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہوں، وہ کہتے ہیں وہ رضی دادا لبدہ پایا گیا، ایسے اس نے فلانے کو فون کیا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر میں نے پھر پی ٹی آئی کے اندر ہی فون کرنا ہوتا نا، یار سنیا کو کلپ آیا تو بارے چلو۔ جس طرح اکانومی کی خبر سب سے پہلے اسٹاک مارکیٹ پہنچتی ہے، اسی طرح یوتھیوں کا کلپ جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلا یوتھیوں کے پاس پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جناب وہ جو ہے، اب میرا جو میں جو ان کی تھاٹ پروسیس کو سمجھتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے یہ ویڈیوز جو ہیں یا آڈیوز جو ہیں، مطلب موسٹ پروبیبلی ویڈیوز ہوں گی، اور جو ہے وہ جو ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ تیار کروا لی ہیں یا کروا رہے ہیں، یہ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے، واقعی چھٹی حص، اور وہ پھر یہ کسی اہم موقع کے اوپر ماریں گے، وہ تیار کر کے رکھ لیں گے، اکتوبر کے الیکشن سے پہلے بھی مار سکتے ہیں، اس کے بعد بھی مار لیں گے۔ مجھے یاد آ گیا ڈی جی خان کے اندر یکے اس لغاری صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، میں نام نہیں لوں گا، وہ پھر مائنڈ کر جاتے ہیں اور نوٹس بھیج دیتے ہیں۔ یکے لغاری صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کے مخالفین نے جلسہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے، یہ سینٹرل ایشیا سے خواتین لے کے آتا ہے شادی کے نام پہ اور پھر ان کے ساتھ اپنی ویڈیو بناتا ہے، اور ہم نے جناب وہ ویڈیو دیکھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ووٹ نہ دو۔ 2 دن بعد انہی صاحب نے، جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی تھی، جلسہ کیا۔ اس زمانے میں وہ بڑی کیسٹیں ہوتی تھی نا، وی سی آر کی، وہ اینج کر کے جڑی اندر پائی تھی، اور جس کے ہیڈ کے اوپر نوٹ سے صفائی نہیں کرتے تھے آپ، تو اگلے دن انہوں نے اس طرح کی نا کوئی 2-4 بوریاں بھری ہوئی اس طرح کی ویڈیوز کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے مخالفین بھونک دہان میرے خلاف کہ میں گندی ویڈیو بنانا، ہاں میں بنانا آئی لو، ٹھیک ہے۔ اس نے بوریوں کو منہ کھول کے سارے حاضرین جلسہ کو تقسیم کی، اور اس سے زیادہ ظلم کی بات یہ ہے کہ وہ صاحب جو تھے وہ الیکشن جیت بھی گئے، یکے از لغاری صاحبان میں سے وہ تھے، تو وہ صاحب الیکشن جیت بھی گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو اس وقت جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ عمران خان کا تھاٹ پروسیس نہیں ہے۔ جتنے وہ یرک گئے ہیں آڈیوز آنے کے بعد، کیونکہ کرتوتیں اتنی زیادہ کی ہوئی ہیں، انہیں خطرہ ہے کہ اگر مطلب کہ فلور نمبر 4 کی جو اگر آ گئی جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا، جو اس کے وہاں پہ رونقیں لگی رہی ہیں، وہ آ گئی آڈیو، تو پھر کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ جن کے پاس، جن کو یہ سمجھتے تھے کہ ان کا میرا ساتھ کبھی نہیں ٹوٹنا، ان کا ساتھ ٹوٹ چکا ہے۔ تو دیکھیے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ کسی بھی دن پی ٹی آئی یہ والا کلچر، اگر آپ پی ٹی آئی کے اپوننٹس میں شامل ہیں یا پی ایم ایل این کے اندر شامل ہیں یا پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہیں، تو پی ٹی آئی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی بھی دن آپ کو اس طرح کا کلچرل شاک دے دے گی، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال اس کے لیے جو ہے وہ میں نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ ایک تھاٹ پروسیس چل رہا تھا، جو میں ان کے تھاٹ پروسیس کو اسٹڈی کر کے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ جو نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔
عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آڈیوز اور ویڈیوز اس طرح کی تعداد کے اندر، مقدار کے اندر اور ریکارڈنگ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں معیار کے اندر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور ان کو ابھی تک نا وہ جب ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ریکنسائل نہیں کر پا رہے کہ کنیا کی گیا نہیں اس کو یار کیوں ہی نہیں اور کیڑی یہ کی۔ جس دن انہیں یہ پتہ چل گیا، اور چونکہ ان کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اندر سے انہیں خبریں دے دیتے ہیں، تو جس دن ان اندر کے لوگوں نے خبریں دے دی کہ آپ کی یہ والی ہیں، اس دن آپ دیکھیے گا وہ کتنا لیتھل طریقے سے اپنے مخالفین کے اوپر اسی ہتھیار سے حملہ آور ہوں گے، اس کے باوجود کہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز ان کے سیاسی مخالفین نے جاری نہیں کی ہیں اور نہیں کی ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔